جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے، قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے. تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے. جی وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں. اس لفظ سے میں کوئی چڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا ہے، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا. لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں. تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے. لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے. جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے. تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو. تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر. اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو قرات فرمائیں. نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو. آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے. صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں. لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو. اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی. تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں. اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں. صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे, रमजान हो या गैर रमजान। और ये इमाम बुखारी क़याम रमजान यानी तरावी वाले चैप्टर में लेके आए हैं, तहज्जुद में भी लेके आए इसी हदीस को, ताकि पता चले तहज्जुद, क़यामुल लैल, तरावी, वितर ये एक ही नमाज के नाम। फिर सईदा आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो और उनकी लंबाई ना पूछो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतें पढ़ते, उनकी खूबसूरती ना पूछो, उनकी लंबाई ना पूछो, कितनी लंबी होती थी वो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वितर अता फरमाया करते थे। ये कुल हुई 11 रकतें। अब यहां पर जो 4 रकतों का बयान हुआ, ये भी 2-2 करके हैं, वो अगली हदीस आ जाएगी बुखारी मुस्लिम। 4 के बाद आप थोड़ा रेस्ट फरमा लिया करते थे। तो 4 रकतों से मुराद एक सलाम से 4 नहीं है, 2 सलाम से 4 है। 2 रकतें फिर 2 रकतें। इसी तरीके से जो वित्र है 3, वो भी 2 सलाम के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 सलाम से 3 वित्र साबित नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से साबित है कि उन्होंने 1 सलाम से 3 वितर पढ़े। जायज है, इसको हम सही समझते हैं, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि आप 3 वितर भी 2 सलाम से पढ़ा करते थे। 2 पढ़ के सलाम फेर दिया करते थे, 1 को अलग पढ़ा करते थे। लिहाजा यहां 4 रकतों से मुराद 2